اس نے تھوک نکل کر سر ہلایا۔ نہیں سر، کیا آپ کوئی اسپتال بتا سکتے ہیں جہاں نشہ کرنے والوں کا علاج ہو جائے؟ یہ میرے لیے خلاف توقع تھا۔ اس نے سوال کیا تھا، دستے سوال دراز نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، بہت سے سرکاری کلینک ہیں، ورنہ اپنے ستاری دی سینٹر اور انصار برنی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے داخل کرایا تھا۔ یہ جو گلبرگ والا اسپتال ہے، اعظم اسپتال، پیسے تو نہیں لیے انہوں نے، لیکن اللہ کا عذاب نازل ہو ان پر جو وہاں بھی پہنچ گئے۔ بڑے ظالم لوگ ہیں جی، اپنا منافع دیکھتے ہیں، کسی کی زندگی کی قیمت کچھ نہیں ان کے لیے۔ اس نے ہتھیلی سے اپنے آنسو پوچھے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ اپنے اس بیٹے کی بات کر رہا ہے جس کی جگہ وہ اخبار ڈالنے آیا تھا۔ میلے سفید کرتے، ٹخنوں سے بہت اونچے اٹنگے پاجامے، 2 فیتوں والی پرانی چپل، پھٹی ایڑیوں والے پیروں، سمٹے سکڑے وجود اور سوکھے ہاتھوں پر مڈی سیاہ کھال کی جھریوں سے انتہائی مفلسی فریاد کنا تھی۔ وہ کسی اور دنیا کے لوگ تھے جو بے داغ سفید قومی لباس میں گردن اکڑائے کار سے زمین پر قدم رکھتے تھے تو زمین پر احسان کرتے تھے۔ آپ کوئی جگہ بتا دیں جہاں وہ نہ آئیں، علاج ہو جائے اس کا۔ میں باقی زیور بھی بیچ دوں گا، بیوی کا گھر بھی بیچ دوں گا ضرورت پڑی تو۔ اس کی آنکھوں سے ایک بے بس باپ کا دکھ بہہ رہا تھا۔ ان آنسوؤں نے میری مصنوعی بے حسی کی برف کو پگھلا دیا تھا، لیکن اب مجھے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ کہانی لکھتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے صف بستہ رہنے والے الفاظ وقت پڑنے پر عینی گواہ کی طرح روپوش ہو گئے تھے۔ مجھے یوں جھوٹ بولنا تھا کہ سچ لگے۔ میں اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ جہاں شکاری اپنے شکار کے پیچھے نہ آئیں، ایسی کوئی جگہ میرے یقین کے مطابق تو ہے ہی نہیں سوائے قبر کے۔ چنانچہ میں نے ان الفاظ سے مدد لی جو کچھ مستند منافق استعمال کرتے تھے۔ میں نے ہمدردانہ طریقے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، میں کچھ کرتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ، میں نے کہا اور اسے آنسو پوچھ کے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ کچھ مطمئن تھا کہ ایک وعدے کا آسرا تو ملا، لیکن روز کی مصروفیات میں یہ وعدہ میرے ذہن کے کسی پچھلے خوشباش حصے میں گم ہو گیا۔ مجھے سلسلہ وار کہانی کے آخری صفحات آج ہی پورا کر کے دینے تھے، خواہ فرشتہ اجل سے کہنا پڑے کہ یار جلدی کیا ہے، آ جانا لیٹ نائٹ میرے سونے کے بعد۔ رات کو ہم بھائی کے بیٹے کی سالگرہ میں گئے تو بارش ایسی دھواں ہوئی کہ واپسی ممکن نہ رہی۔ اگلے روز دوپہر تک لوٹے تو اخبار کا خیال بھی نہ آیا، اور رات کو 2:30 بجے ایک شادی ہال سے واپسی ہوئی تو ہر سنڈے کی طرح صبح 10 بجے بھی بچے اوندے سیدھے پڑے تھے۔ بیوی کو میں نے معمول کے مطابق کچھ مہلت دی۔ اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنا کے میں پورچ میں گیا تو وہاں نہ گزشتہ دن کا اخبار تھا، نہ سنڈے ایڈیشن کے 2 اخبارات کا بنڈل۔ چائے سے زیادہ میں خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ اتوار کا دن سو کے گزارنے والوں پر رش کرتا رہا، پھر سوچتا رہا کہ کچھ علاج اس کا بھی اے چارہ گراں ہے کہ نہیں، مگر بالآخر کیا وہی جو ناگزیر تھا۔ ٹی وی کو وہ خبر نامہ پڑھنے پر لگا دیا جس میں خبر نہیں ہوتی۔ روز رات گئے تک صرف اس کو دیکھنے والی بیوی نے ایک آنکھ کھول کے ناگواری سے کہا، اخبار نہیں آیا ہے نا، لیکن اتنی جلدی ناشتہ؟ معمول کی ایک سیاسی چال کام کر گئی۔ میں پوریاں لے آتا ہوں گرم گرم، بس تم چائے بنا لو فٹافٹ۔ ناشتہ کرتے ہوئے ایک بار پھر میں اخبار والے کے ماضی، حال اور مستقبل کی روشنی میں سوچتا رہا کہ کس طرح دہشت گردی کے قوانین میں ترمیم ہو کہ اس کا اطلاق اخبار نہ ڈالنے پر بھی ہو سکے۔ اور بیوی بتاتی رہی کہ اس نے واش روم کے لیے وہی ٹائل لیے ہیں جو مسز قدوسی نے لگوائے ہیں۔ ان کو یہ نام میں نے قدو سے مشابہت کے باعث دیا تھا۔ اگلی صبح میں اخبار والے سے فیصلہ کن مذاکرات کے لیے تیار تھا، لیکن وہ میرے سامنے سائیکل سے اترا تو میں اپنی تقریر بھول گیا۔ وہ پہلے ہی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اب وہ مجھے بیمار بھی لگا، اور سائیکل سے اترا تو گرتے گرتے بچا۔ قد لمبا ہوتا تو وہ اترے بغیر بھی باسکٹ سے اخبار نکال کر دے دیتا اور پیڈل مارتا آگے نکل جاتا۔ سنبھل کے چچا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن جواب ایک اندیشے کی صورت میں پہلے سے ہی میرے ذہن میں آ چکا تھا۔
اس نے فقط سر ہلایا۔ وہ بہت رو چکا تھا لیکن آنسو اب بھی اس کے اختیار میں نہ تھے۔ وہ جی مر گیا، سوئم بھی نمٹ گیا کل اس کا، مرضی میرے مولا کی۔ وہ سائیکل پر چڑھا اور آگے نکل گیا۔ میں اس اچانک ملنے والے صدمے کے اثر میں کھڑا رہا جو غیر متوقع بہرحال نہیں تھا۔ اس سے اور کیا پوچھتا کہ وہ بڑا تھا یا چھوٹا؟ وہ کہہ دیتا کہ ایک ہی تھا۔ پھر میں خود کو اس الزام سے بچاتا رہا کہ میری کوتاہی کہیں نہیں، اور ہم میاں بیوی اس کے بارے میں دکھ سے بات کرتے رہے۔ زندگی کبھی ساری بدبختیاں سمیٹ کر کسی ایک ہی کا نصیب کیوں کر دیتی ہے؟ مساوی تقسیم کا اصول کہیں قدرت کے نظام میں بھی نظر کیوں نہیں آتا؟ لیکن وہ آخری دن تھا جب میں نے پھر کبھی اخبار نہ لانے پر اس کو ہٹانے کا سوچا۔ عید بقرعید پر بھی میری ہمت نہ پڑی کہ گلی کے جمعدار چوکیدار کی طرح اس سے بھی عیدی دوں جو وہ بھتے کی طرح وصول کرنے آتے تھے۔ گلشن معمار میں میرے خوابوں کا محل آباد ہوئے بھی اتنے دن ہو گئے کہ گھنی جھاڑیاں 3 فٹ اڑ گئیں اور مالی کی مہارت نے لون کو سبز قالین بنا دیا۔ میں 15 دن کی پوتی کو گود میں لیے ٹہل رہا تھا کہ اخبار والا نمودار ہوا جو اب پہلے سے زیادہ غریب اور کمزور ہوتا تھا۔ پوتا ہے؟ اخبار رکھ کے انہوں نے اسٹینڈ پر سائیکل کھڑی کی۔ جی نہیں، پوتی ہے، میں نے کہا۔ وہ اندر آئے۔ میلی کچیلی ایک طرف سے پھٹی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک میلا مڑا توڑا 10 کا نوٹ نکال کے میری پوتی کی بدمٹھی میں تھما دیا۔ میں نے احتجاج کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے نوٹ ان کی طرف بڑھایا۔ نہیں سر، یہ تو میں نے اور آپ نے بھی لیے ہیں، پھر بچی سے اس کا حق کیوں چھینتے ہیں؟ اللہ اسے صحت اور زندگی دے۔ وہ سائیکل پر سوار ہوئے اور پیڈل مارتے نکل گئے۔ 10 کا وہ میلا کچیلا نوٹ ہاتھ میں پکڑے میں ان کو موڑ پر غائب ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔